السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی صورت سے آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، ان آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے اور یہ آیت کریمہ اسی واقعات کا ایک سلسلہ اور اس کی ایک کڑی ہے جس کو کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور اس واقعے میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی میں، جہاں پہ ایک بادشاہ بھی تھا، جس بستی کے لوگ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رسولوں کو پہلے بھیجا، اور جب ان 2 رسولوں کا لوگوں نے انکار کیا تو بعد میں ایک اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپورٹ کے لیے بھیجا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو ان کے درمیان بھیجا اور رسولوں نے اپنی دعوت لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا، تو جیسا کہ ہمیشہ سے ہوا ہے کہ سچ اور حق بات جب لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جب نبی نے اپنی بات کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا تو قوم کے لوگ 2 فریق میں، 2 حصوں میں، 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نبی کو ماننے والے لوگ تھے اور دوسرے نبی کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے نبی پر اعتراض کرنا شروع کیا، نبی نے ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا، اور بعد میں ان لوگوں نے نبی کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو جو ہے، تم تینوں کو پتھر سے ہم لوگ مار مار کر کے ختم کر دیں گے، اور ہماری طرف سے بڑی دردناک عذاب تم لوگوں کو مل سکتا ہے، بڑی تکلیف مل سکتی ہے، لہٰذا اپنے اس مشن سے تم لوگ باز آ جاؤ۔ سامعین کرام، یہ جو ساری باتیں نبیوں اور قوم کے درمیان جو ہو رہی تھی، یہ جو پورا مکالمہ ہے، جو پورا ڈائلاگ ہے، کئی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پچھلی آیتوں میں بیان کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، اور شہر کے بالکل دور کنارے سے، اب جیسے ایک شہر ہے، شہر کا کنارہ ادھر پڑتا ہے، ایک کنارہ ادھر پڑتا ہے، ایک کنارہ ادھر پڑتا ہے، تو کسی دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، قال، اللہ نے فرمایا، اس نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یعنی شہر کے ایک دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا، ان رسولوں کی پیروی کرو، من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، جو تم سے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں اس کا اجر نہیں مانگتے ہیں، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں، لہٰذا ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہاں پر آیت کریمہ کے ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈائلاگ ہے، یہ جو باتیں ہوئی نبیوں اور قوموں کے درمیان، یہ کوئی ایک دن یا 1 گھنٹے یا 2-4 دن کی بات نہیں، بلکہ ایک لمبے عرصے تک انبیاء جو تھے تینوں اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگ ان پر اعتراض کرتے رہے، بہت ساری باتیں ہوتے رہی۔ انہی باتوں کے درمیان اور انہی ایام میں قوم کے لوگوں نے یہ دھمکی دے دیا کہ اگر تم لوگ اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، اور جو تم دعوت کے نام پر جو یہ سارا کھڑاک پھیلا رکھا ہے، اگر اس کو تم لوگ روکو گے نہیں تو ہم لوگ پتھر سے مار کر کے تم کو قتل کر دیں گے، اور ہم لوگوں کی طرف سے بڑی دردناک عذاب تم کو پہنچنے والی ہے۔ جب یہ ساری باتیں لوگ کہیں پر کر رہے تھے تو قوم کے ایک آدمی نے سن لیا، کیونکہ اس جگہ پہ تو کوئی سننے والا تھا نہیں۔ جب کہیں پر یہ لوگ بات چیت کر رہے تھے، نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو کوئی آدمی یہ بات سن لیتا ہے اور سن کر کے شہر کے دور کنارے سے بھاگتا ہوا آتا ہے۔ چونکہ نبیوں کی دعوت، قوم کا انکار اور ان کی دھمکیاں
پورے اطراف اور اکناف میں پھیل گئی تھی. تو جیسے ہی اس آدمی کے کان میں یہ بات پہنچی وہ دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ترغیب دی کہ بھائی جو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کی پیروی کرو, ان نبیوں کی پیروی کرو, کیونکہ یہ تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. سامعین کرام, اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں بیان کیا ہے کہ امام ابن اسحاق نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ ان کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, امام وہب بن منبہ اور کعب الاحبار سے روایت پہنچی کہ بستی والوں نے جب رسولوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, ان لوگوں نے کمپلیٹ سازش کر لیا, تو دور علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس آدمی کا نام تھا حبیب. اور یہ آدمی جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ بڑا ہی نیکوکار آدمی تھا, یہ جزام کا مریض بھی تھا اور ریشم کا کاروبار کرتا تھا. یہ دوڑتا ہوا آیا. سامعین کرام, اس سلسلے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر شبیب بن بشر سے اور انہوں نے امام اکرمہ سے روایت کیا کہ وہ جو آدمی دوڑتا ہوا آیا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا اور بڑا ہی سلیم الفطرت آدمی تھا, اور وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ اپنے نبیوں کو بچائے اپنی قوم سے. وہ آدمی آیا اور اپنی قوم کے پاس پہنچا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میرے قوم کے لوگوں رسولوں کی اتباع کرو. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بڑا نیک آدمی تھا. وہ جانتا تھا کہ نبیوں کی اطاعت و عبادت, نبیوں کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, نبیوں کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری, یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرنے والا ہے. اور یہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, لہٰذا انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون, ان نبیوں کی پیروی کرو جو اللہ کا دین تو تم تک پہنچا رہے ہیں, تمہاری دشمنیوں کو مول لے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں لیکن کسی طرح کا کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں, لہذا تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرو. سامعین کرام, اس آیت کریمہ کا مفہوم بس یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی اتباع کرے, کیونکہ یہاں پر نبیوں کی بات ہو رہی ہے. اور آپ پورے قرآن کریم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اتباع اور پیروی صرف اور صرف نبی کی ہی ہے, دوسرے کسی کی نہیں ہے. امت کا کوئی بھی آدمی چاہے وہ علم و فضل کے کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ ہو, اس کی پیروی اسی وقت کی جائے گی جب اس کی زبان سے نکلنے والی بات نبی کی بات ہو. بھی نبی کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خطا سے ان کو پاک کیے رہتا ہے. وہ وہی بات بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. لہٰذا نبیوں کی اتباع کرنے کے بارے میں حبیب نجار نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا اور پھر اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا, یعنی رب کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت میں کیوں کروں, رب کو چھوڑ کر میں دوسروں کی عبادت کیوں کروں, اس رب کی میں عبادت کیوں نہ کروں جس رب نے مجھ کو پیدا کیا, کیونکہ رب کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو کہا کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم تمام کو انہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. لوٹ کر کے جانا ہے کیا مطلب دنیا میں جب تک رہنا ہے رہ لو, جب وفات ہوگی تو جانا کہاں ہوگا؟ اللہ کے بارگاہ میں, اور وہاں جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا کر چکے ہو ان تمام کے بارے میں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. اچھا کام کیے رہو گے تو اچھا حساب دینا پڑے گا, اور اگر برا کام ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت ضرور بھی ضرور ہے. اس کے بعد حبیب نجار نے مزید کہا کہ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُوقِظُونَ, کیا میں اللہ کے سوا ایسے معبود بناؤں, کیا میں اللہ کے سوا ایسے ذات کو معبود بناؤں, اللہ کے سوا ایسے ہستی کو معبود بناؤں کہ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ, کہ اگر رحمان میرے بارے میں نقصان کا ارادہ کرے, رحمان کا مطلب اللہ, رحمان کا مطلب صرف اللہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ لوگوں کا نام رحمان نہیں ہونا چاہیے. ابھی بہت سارے لوگ عبد الرحمان نام رکھ دیتے ہیں, لیکن لوگ اس کو بڑے ایک ماڈرنائز انداز میں رحمان پکارتے ہیں. رحمان صرف اللہ کا نام ہے. اگر رحمان کسی بندے کا نام رکھنا ہے تو اس سے پہلے عبد رکھنا پڑے گا, اور اس کو اگر پکارنا ہے تو عبد الرحمان ہی پکارنا پڑے گا, صرف رحمان نہیں پکارنے کا ہے. تو
محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب نجار نے کہا کہ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بناؤں کہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کہ اگر رحمان میرے بارے میں نقصان کا ارادہ کرے تو ان لوگوں کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی۔ ابھی رحمان ہے نا، رحمان ہے، لیکن پھر بھی مزاروں پہ جا رہے ہیں مسلمان، ہے کہ نہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم کو بچا لیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ اگر موت ہو جائے اور قبر میں ڈالا جائے اور اگر کسی پیر صاحب کی سفارش لکھ دیا جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت قائم ہوگی اور اگر ہم کسی پیر صاحب کو اپنا پیر اور مرشد بنا لیں گے اور ان کے تابع ہو جائیں گے اور وہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر کے ہم کو جنت میں پہنچوا دیں گے۔ یہاں پر حبیب نجار نے کلیئر کہا کہ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کروں؟ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ سب ایسوں میں داخل ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں ایسوں کو اپنا معبود بنا لوں، ان کو پکارنے لگوں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگوں، ان کے سامنے اپنی نظر و نیاز چڑھانے لگوں، ان کے نام کی قربانی دینے لگوں، کہ اگر رحمان مجھ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے علاوہ کوئی بھی، یعنی رحمان ہی اگر چاہے تو ہماری تکلیف دور ہو سکتی ہے، رحمان کے علاوہ کسی کے اندر وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ سوچئے آج سے برس پہلے، ہزاروں برس پہلے حبیب نجار کا یہ عقیدہ، اور سوچیں کہ آج ہم مسلمان کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہمارے درمیان نبی کی پوری تعلیمات موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان بالکل کھوٹا سکہ ہے۔ سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایمان کھوٹا سکہ ہے۔ ذرا سی پریشانی پہنچتی ہے تو فوراً باباؤں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، بڑے بڑے اچھے لوگ، اور معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں شرک کو بالکل معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں۔ دیکھیے حبیب نجار اس زمانے میں اپنے قوم کے لوگوں کو نبیوں کے سامنے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر ہم ایسوں کو اپنا معبود بنا لے کہ اگر رحمان ہم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان لوگوں کے اندر، ان معبودوں کے اندر کوئی دم نہیں کہ وہ رحمان سے ہم کو بچا سکے۔ فلا کاشف لہ الا ہو۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد حبیب نجار نے بالکل کلیئر کہا، کیا کہا؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں۔ یاد رکھیے گا، اللہ عز و جل اگر چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے رب نے قرآن کریم کے اندر کلیئر کہہ دیا ہے کہ ہم شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے مشرک جب تک باحیات ہے آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی، اور ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر مشرک فوت پا گیا تو ہم اور آپ تو چھوڑ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور خصوصاً شرک اکبر کرنے والا یقیناً وہ بہت بڑا مجرم ہے، اللہ عز و جل کبھی بھی اس کو نہیں بخشے گا۔ اسی لیے اللہ نے منع کیا کہ نہیں کرنا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے بھی لائق نہیں ہے اور مومنین کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے۔ سامعین کرام، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس پر ہم لوگوں کو خود بخود غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر آگے جو باتیں بیان ہوئی ہے اس میں حبیب نجار نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں اور رحمان کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ اور پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہذا تم میری بات سنو۔ اس آیت کریمہ کا دو مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مفہوم حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ امام ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ کو روایت پہنچی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اور کعب الاحبار کی اور امام وہب بن منبہ کی
روایت مجھ کو پہنچی کہ اس آدمی نے یعنی حبیب نجار نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو تمہارا رب ہے. کس کو کہا؟ اپنی قوم کے لوگوں کو کہ جو تمہارا رب ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، لہذا تم میری بات سنو اور نبیوں کی اطاعت و اتباع کر لو. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت نہیں دیتے. پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ اس لیے تو کہا کہ نبیوں کی اتباع کرو، کیونکہ نبی توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت نہیں دیتے ہیں. اور شرک بہت بڑا جرم ہے. شرک کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جمعہ کے خطبے میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. یاد رکھیے کبھی بھی اپنے آپ پر کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے تابع رکھنا چاہیے اور یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. سامعین کرام، اس حبیب نجار نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت پیش کیا کہ اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، میں اس رب پر ایمان لا رہا ہوں جن کا تم انکار کر رہے ہو، لہذا تم لوگ میری بات سنو اور اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اور اس کا دوسرا مفہوم حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر الطبری کے اندر اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے یعنی کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کو یعنی 3 جو پیغمبر تھے ان کو مخاطب کیا، اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، اپنے پیغمبروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو تمہارے رب ہیں جن کی طرف سے تم نبی بن کر کے آئے ہو، جن کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا رہے ہو، میں اس رب پر ایمان لا چکا ہوں، لہذا میری بات سنو اور جب تم کل قیامت کے میدان میں پہنچنا تو رب کے سامنے اس بات کی گواہی دینا کہ حبیب نجار ایمان لا چکا تھا، اے اللہ تیرے اوپر. سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھنے کے بعد کہا کہ یہ جو مفہوم ہے یہ واضح ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ اس نے یعنی حبیب نجار نے اپنے نبیوں کو کہا کہ آپ کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لہٰذا آپ میری بات سنیے اور جب قیامت کے میدان میں پہنچے تو میرے بارے میں اپنے رب سے ضرور سفارش کی جائے کہ حبیب نجار میرے اوپر بھی ایمان لا چکا تھا اللہ، اور آپ کے اوپر بھی ایمان لا چکا تھا. سامعین کرام، امام ابن اسحاق نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کعب الاحبار اور امام وہب بن منبہ کی روایت پہنچی کہ جب اس نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کہی تو قوم فوراً پھر پڑے اور مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے ان کو شہید کر دیا. جبکہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں نے پتھروں سے مارنا شروع کیا حبیب نجار کو اور مارتے مارتے حبیب نجار کو شہید کر دیا. شہید ہونے کے بعد جب وہ آدمی جنت میں چلا گیا تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے آگے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.